اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ ایک ایسی بات کرتے تھے کہ وہ بالکل منفرد ہوتی تھی، اس وقت اس کی توقع نہیں ہوتی تھی، وہ عنوان نہیں ہے۔ حضور نے اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے نا، وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، عمر بھی لمبی ہو، سب کی خواہش ہے نا۔ تو اللہ کے حبیب نے نسخہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ وظیفہ کافی مشکل جے تسی سارے کورن لگ پے ہو میں، حالانکہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے، یہ مشکات میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت تشریف فرمائے میری تائید کر رہے ہیں، بھائی جو چاہتا ہے عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے، دیکھو نا کتنا مشکل ہے، کہنا کتنا مشکل ہے، تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ کریں، اس سے بڑی برکات ہوتی، کرم ہوتا۔ تو بیٹھے بیٹھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا یہ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی حسن معاشرت ہے، اس پر غور کر لیں۔ فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے۔ چپکے سے ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ یہ ہے محبت رسول کے اندر گم ہونے کا نتیجہ۔ تو کسی نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے خالہ ناراض تھی، منا کے آیا۔ یہ بات کو سمجھے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ خالہ تو پہلے بھی ناراض تھی، وہ تو پہلے سے ناراض تھی، یہ اب کیوں گئے؟ اصل میں خالہ کو نہیں منایا، مدینے والے محبوب کو منایا ہے۔ حضور نے فرمایا نا آج تو منایا کس کو ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم کو منایا کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے۔ میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جاؤ گے تو جان نہیں چھڑاؤ گے، رشتوں سے، حقوق سے بھاگنا نہیں پڑے گا، یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ کب تک میں نے کرنا ہے۔ جینے کا ڈھب اور سلیقہ ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی بڑی حسین ہے، آپ کو لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بڑا کرم والا معاملہ ہے۔ نبی کریم کی بارگاہ تک جو بھی گیا ہے وہ اپنے رب کی معرفت بھی پا گیا ہے اور اپنے آپ سے بھی آشنا ہو گیا۔ یہ زندگی کسی کام لگ گئی ہے، وہ کسی ڈیوٹی پہ لگ گیا ہے، اسے زندگی میں کچھ کرنے کا سلیقہ آ گیا۔ جب آپ بارگاہ رسول کریم علیہ السلام تک جائیں گے آپ کو آسانی محسوس ہونے لگے گی، زندگی کے سارے کام بڑے اطمینان سے ہونے لگیں گے۔ دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی تھی اور مسلمان مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی۔ حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، واپس گئی، اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ جن سے میں مل کے آئی نا، مل کے حضور سے گئی، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا۔ تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی، تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا۔ عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرمائے، سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرمائے، اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے۔ عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی، یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالیشان ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے
بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ گو کیتی تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو۔ او بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر۔ یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ بھائی ادی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا، میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے۔ حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا، حضور مجھے گھر لے گئے، پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا، پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوئے، پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا۔ فرماتے حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا، ایک عورت مقام ہرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ادی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ۔ اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام، جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے، یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا، یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی۔ یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا، تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں۔ یہ شہادت کے لیے یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں، اتنا بڑا سرور۔ یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوئے، ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے،
ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی، ہر طرف سے تمہیں